السلام علیکم، میں فاطمہ وسیم اور آپ دیکھ رہے ہیں 89 نیوز HD۔ آج ہمارے ساتھ میم آمنہ آفتاب موجود ہیں جو کہ فاؤنڈر ہے اور CEO ہے مشعل راہ فاؤنڈیشن کی۔ ان سے جانیں گے ان کے بارے میں اور ان کے اس آئیڈیا کے بارے میں، ڈسیبل بچوں کو یہ کس طرح سے لک آفٹر کر رہی ہیں، ان کی ایجوکیشن کیسے مینیج کر رہی ہیں، پلس ان کو فنڈنگ کہاں سے ہو رہی ہے، ان سب چیزوں کے بارے میں آج کے پروگرام میں جانیں گے۔ تو میم کیسی ہیں آپ؟ السلام علیکم۔ السلام علیکم، تھینک یو سو مچ، بالکل ٹھیک ٹھاک۔ میم سب سے پہلے آپ اپنے بارے میں کچھ بتائیں، انٹروڈکشن آپ کا۔ اچھا، CEO سے پہلے میں ماں ہوں دو بہت ہی پیارے بچوں کی جو اللہ تعالیٰ نے تحفے میں مجھے دیے۔ یوزلی جب اسپیشل نیڈس کے بچے آتے ہیں گود میں تو ذرا ڈپریشن اور وہ والا فیز شروع ہو جاتا ہے، لیکن میں الحمدللہ اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ ان بچوں نے میری زندگی بدل دی، میری لائف کا گزارنے کا نظریہ بدل دیا۔ اور یوزلی تو مائیں اپنے بچوں کی زندگیاں بناتی ہیں، لیکن میں یہاں پہ کہوں گی کہ میرے بچوں نے ایکچولی میری زندگی بنائی۔ میرے بچوں کو ہر ماں کبھی بھی یہ سوچ نہیں سکتی جب وہ فیملی وے میں ہوتی ہے کہ اس کے پاس یعنی کہ ایسا بچہ آئے گا جو ویل چیئر پہ ہوگا، یا ایسا بچہ آئے گا جو سوچنے سمجھنے میں تھوڑا کم ہوگا، دیکھ نہیں پائے گا یا لوگوں کو سمجھ نہیں پائے گا۔ تو میں بھی ایک اس طرح شروع ہوئی تھی میری لائف ایک خوشیوں کے ساتھ، لیکن جب بس وہ بچے آئے تو پوری زندگی بدل گئی۔ میرے بچوں کو جو ڈیزیز ہے وہ بہت ریئر ہے دنیا میں، 1 in 10 ملین، اور میرے گھر میں 2 بچوں کو ہے۔ اس میں برین سیلز کی ڈی جنریشن شروع ہو جاتی ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ اگر برین سیلز ختم ہونا شروع ہو جائیں تو انسان از ڈیڈ۔ تو ڈاکٹرز نے پاکستان میں تو کوئی ایسی فیسلٹی نہیں تھی جہاں کہ مجھے بتا سکتے کہ میرے بچوں کو کیا ہوا ہے، لیکن پھر میرے بچے کیس اسٹڈی بنے کنگ عبدالعزیز یونیورسٹی ہاسپٹل سعودی عرب میں، اور تقریباً 1.5 سال وہاں پہ ان پہ سارے ایکسپیریمنٹس ہوئے، سارا کچھ۔ اس کے بعد ہمیں پتہ چلا کہ میرے بچوں کو یہ برین ڈی جنریشن کی سیلز ہے، اس کے علاوہ مسکولر ڈسٹرافی، کافی کچھ اب تو شروع ہو گیا ہے، لیکن اور ڈاکٹرز نے کہا تھا کہ 2 سے 4 سال ان کا لائف سپین ہے، یہ سروائیو نہیں کریں گے کیونکہ برین ڈیڈ ہو رہا تھا۔ اور بس وہاں سے ایکچولی میری زندگی کا سفر شروع ہوا، اور آج میں یہاں پر بیٹھی ہوں آپ کو بتانے کے لیے ہم مشعل راہ کے بارے میں۔ رائٹ، سو آپ کے بچے اب ناؤ دے آر گڈ؟ الحمدللہ جی، میرا بیٹا ہیز کراسڈ ہز 20۔ اوکے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اور کافی ایکٹیویٹیز کرتی ہیں وہ۔ میرے گھر میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ وہ اللہ کا معجزہ ہے جو میرے گھر میں ہے، اور میرا وعدہ تھا اللہ تعالیٰ سے، میں نے اللہ تعالیٰ سے یہ کہا تھا کہ میں اپنی ساری زندگی وقف کر دوں گی اللہ کی راہ میں، اور ایسے بچوں کے لیے، اپنے ملک کے بچوں کے لیے کام کروں گی۔ اس کے بدلے میرے بچوں کی زندگی چاہیے، میں اپنے بچوں کو ہنستا مسکراتا دیکھنا چاہتی ہوں۔ میرے یہ بڑے بڑے خواب نہیں ہیں کہ وہ ڈاکٹر انجینئر بن جائیں گے یا کچھ اور کریں گے، بس وہ زندہ ہیں، صحیح سلامت ہیں، چاہے ویل چیئر پر ہیں، لیکن مسکرا کے مجھے دیکھ لیتے ہیں، وہ کافی ہے میرے لیے۔ ماشاء اللہ، دیٹس ون آف دی آئی گیس ون آف دی بگیسٹ ٹرن آف یور لائف، ٹرن اوور تھا یہ پورا جس نے آپ کی لائف ہی چینج کر کے رکھ دی۔ اچھا میم، کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو یہ کام کرتے ہوئے؟ آفیشلی کام کرتے ہوئے تو 8.5 سال ہو گئے، لیکن اس سے پہلے میں اسپیشل نیڈس کے ساتھ، کیونکہ جب یہ ساری جرنی شروع ہوئی تو میں خود بھی ڈپریشن میں چلی گئی، مینٹل ہیلتھ خراب ہو گئی۔ جرنی کیا تھی ساری؟ جرنی کیا تھی؟ اوکے، جرنی میری شروع ہوئی کہ جب یہ بچے میری گود میں آئے تو سب سے بڑا جو دھچکا تھا وہ یہ تھا کہ وائی می، میں نے ایسا کیا کیا ہے؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہماری سوسائٹی سب سے پہلے یہ کرتی ہے کہ استغفر اللہ کرو اور دیکھو کہ تم نے ایسا کیا کیا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں سزا دی ہے، تم نے کون سے گناہ کیے۔ اب بھائی ان کو بندہ پوچھے، اتنی چھوٹی سی ایج میں پڑھتے پڑھتے شادی ہو گئی، شادی کے بعد بچے ہو گئے، اس میں گناہ والی کہاں سے بات آ گئی؟ اور میں ہمیشہ لوگوں کو کہتی ہوں کہ ہمارا اللہ غلطی نہیں کرتا، تو اگر اللہ غلطی نہیں کرتا تو یہ بچے کسی گناہ یا غلطی کی سزا کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کے اپنے راز ہیں، ہماری عقل سمجھ چھوٹی ہے کہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس کون سے بچے آئے ہیں۔ خیر، بچے آئے گود میں، ڈاکٹرز نے جواب دے دیا ان کی لائف سپین کم ہوگا اور سارا کچھ، وہ ایک الگ ڈپریشن تھی۔ اس کے بعد بچوں کے فادر کی طرف سے ایکسیپٹنس نہیں تھی، انہوں نے کہا میں نے ان بچوں کے ساتھ نہیں رہنا، تم ان کو پاکستان لے جاؤ۔ آئی شفٹڈ بیک ٹو پاکستان۔ میرے پاس آپشن تھی کہ میں کسی باہر کے ملک میں جاؤں، کینیڈا وغیرہ۔ عشق پاکستان سے، میں نے کہا میں اپنا پاسپورٹ نہیں چینج کر سکتی، اللہ تعالیٰ نے اگر شفا دینی ہوگی نا تو میرے بچوں کو وہاں بھی شفا دے دے گا۔ اور میں اٹھ کے یہاں آ گئی۔ یہاں آ کے مجھے لگا کہ میں نے کتنا بڑا اپنی زندگی کا غلط فیصلہ کیا ہے، باہر کے ملکوں میں اتنا اچھا میرے بچوں کو سنبھال لیتے اور سارا کچھ کرتے، اور میں یہاں آ گئی ہوں۔
خیر یہاں آئی اور وہی سوسائٹی کا مائنڈ سیٹ، خراب بچے پیدا کرنے والی، گناہ کی سزا، اور جو کچھ میں سن سکتی تھی. لوگوں نے شادیوں میں بلانا چھوڑ دیا، بچوں کی سالگرہوں پہ کہ میں نظر لگا دوں گی یا کچھ بھی. تو وہاں سے زندگی کا ہر چیز نیگیٹو کے ساتھ شروع ہوئی تھی. اور میں آپ یقین کریں 15 سال تو میں گولیاں کھا کے سوتی تھی کہ مجھے نیند آ جائے. میرے بچے، مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ سروائیو کریں گے کہ نہیں کریں گے. اوپر سے ساری دنیا کا رویہ بدل گیا تھا میرے ساتھ. اور اس کے بعد کہتے ہیں نا کہ جب بہت زیادہ اندھیرے آنے شروع ہو جاتے ہیں، اور ایز اے سنگل مدر جب آپ کے بچوں کی سروائیول کی بات آتی ہے نا، تو پھر بہت کچھ کمپرومائز کرنا پڑتا. پھر ایک بی بالکل بی بی ہاجرہ، میں سب کو کہتی ہوں، وہ ایک ماں کی تڑپ تھی. اس ماں کی تڑپ نے بچے کی پیاس کی وجہ سے آب زمزم نکال دیا تھا. تو جب ایک ماں تڑپ کے باہر سوسائٹی میں نکل آتی ہے نا کہ یار اب مجھے میرے بچوں کا سروائیول چاہیے، تو پھر اللہ تعالیٰ آسانیاں بھی کرتا ہے اور خود ہی راستہ زندگی بدل جاتی ہے. پتہ نہیں کیسے، لیکن بس الحمدللہ. So that was the main idea for the special kids one. اصل میں پاکستان میں پراپر فیسلٹیز نہیں تھی اور ایکسیپٹنس نہیں تھی. میں نے ایکچولی سوچا تھا کہ میں نا اویئرنیس اور ایکسیپٹنس پہ کام کروں گی کہ بچوں کی، اور میں لوگوں کو کہوں گی کہ ان بچوں کو بوجھ نہ سمجھے. اور ایکچولی میں نے اس پہ کام کرنا شروع کیا. آرگنائزیشن اس لیے شروع ہوئی تھی، اور میرے بچوں کو ایڈمیشن بھی کہیں نہیں مل رہا تھا کسی اسکول میں. ماشاء اللہ سے ہماری ایک تو جو مائنڈ سیٹ ہے اسکولس کا، پالیسیز جو بنا دی گئی ہیں وہ ویل چیئر ایکسیسیبلٹی نہیں ہے ان بچوں کی، کہیں پہ وہ نہیں ہے. اچھا جب میں نے کام شروع کیا نا اویئرنیس کا، اور میں لوگوں کو کہتی تھی کہ یہ بچے بوجھ نہیں ہیں، تو مجھے احساس ہوا کہ آپ دیکھیں جو انڈر پریویلیج گھروں میں جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو ان کے ماں باپ کیا سوچتے ہیں کہ جب یہ 18-20 سال کا ہوگا تو یہ کچھ کما کے لائے گا، ہمارا سہارا بن جائے گا. بالکل ایسے ہی. اب جب وہ بچہ بلائنڈ پیدا ہو گیا ہے یا ویل چیئر پہ پیدا ہو گیا تو ایکچولی وہ بوجھ بن گیا ہے ان ماں باپ کے لیے. تو یہ بات غلط ہے کہ ہم یہ کہیں کہ یہ بچے بوجھ نہیں، یہ بچے بوجھ ہیں. لیکن یہ بوجھ بانٹنا کس نے تھا؟ اسٹیٹ نے. اسٹیٹ کو ایسے پروجیکٹس لے کر آنے چاہیے تھے، ایسے ریہیبلیٹیشن لے کر آنی چاہیے تھی جو یعنی کہ بر وقت ان بچوں کو پراپر ٹیک کیئر کرتے. اور پیرنٹ جیسے باہر کے ملکوں میں ہوتا ہے، نرسنگ ہوم ہوتے ہیں، وہ بچہ آپ کا اگر اسپیشل نیڈس کا ہے تو وہ اٹھا کے لے جاتے ہیں، ان کو ریہیبلیٹیٹ کرتے ہیں، رات کو واپس گھر پہنچا دیتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا گیپ ہے جو ہمارے، اس وجہ سے انسٹیٹیوٹ شروع کیے. اور پھر میں آپ کو آگے بتاتی ہوں. اچھا ٹوٹل کتنے نمبر آف انسٹیٹیوٹس ہیں آپ کے اس وقت لاہور میں؟ جی لاہور میں ہمارے 3 ہیں، قصور میں 1 ہے، چشتیہ میں ہم کام کر رہے ہیں، اسلام آباد میں کام کر رہے ہیں، سیالکوٹ میں بہت ان قریب ہم شروع کرنے لگے ہیں. آج کل جگہ وغیرہ دیکھ رہے ہیں. اور ہمیں ڈی ایچ اے ملتان نے لینڈ پہلی دفعہ کسی آرمی انسٹیٹیوٹ نے لینڈ گفٹ کی ہے پاکستان کا پہلا نرسنگ ہوم بنانے کے لیے. اوہ ویری نائس. تو آپ ان میں کون کون سی فیسلٹیز پرووائڈ کر رہی ہیں؟ اچھا جیسے کہ میں نے آپ کو کہا ہم ڈسیبلٹیز پہ کام کر رہے ہیں. ہم مشعل راہ فاؤنڈیشن is the only organization in Pakistan which is working in all the disabilities. اس ڈسیبلٹیز میں PWDs آتے ہیں جو فزیکلی چیلنجڈ ہیں اور مینٹلی وہ ٹھیک ہوتے ہیں، جیسے بلائنڈ ہے، ڈیف ہے، ویل چیئرس پہ ہے، یعنی کہ یہ مینٹلی ٹھیک ہوتے ہیں. لیکن اگر آپ ان کو پراپر ووکیشنل ٹریننگ اور اسکل ڈیولپمنٹ کرا دیں تو یہ جاب کر سکتے ہیں. جاب نہیں تو اپنا کوئی چھوٹا موٹا اپنا بزنس شروع کر سکتے ہیں. ہینڈیکیپڈ میں انہی کی بات کر رہی ہوں. اچھا دوسرا کیٹیگری ہے آپ کی مینٹلی چیلنجڈ کی، مینٹلی اور ایموشنلی چیلنج. یہ وہ بچے ہیں جو فزیکلی بڑے ہو جاتے ہیں، ان کے ہاتھ پاؤں ٹھیک ہوتے ہیں، یہ دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، لیکن یہ مینٹلی چھوٹے بچے رہ جاتے ہیں. جیسے میری بیٹی از 19 ایئرز اولڈ، شی از آن ویل چیئر، بٹ وہ دیکھ سکتی ہے، سن سکتی ہے، لیکن وہ ابھی تک گڑیاؤں کے ساتھ کھیلتی ہے. چاند باہر نکلتا ہے تو اس کو لگتا ہے اس کو دیکھنے کے لیے چاند نکلا ہے. تو شی از اے بیبی آف 2 ایئرز اولڈ. تو یہ 2 طرح کی کیٹیگریز مین ہوتی ہیں ڈسیبلٹیز میں. ہمارا انسٹیٹیوٹ، ہمارا کولیبریشن ہے سوشل ویلفیئر پنجاب گورنمنٹ کے ساتھ. ان کا ادارہ ہے جو ہم ان کے ساتھ کولیبریشن میں چلا رہے ہیں. یعنی کہ وہاں پہ ہم بچوں کو فری آف کاسٹ ٹیفٹا اور PSDF کے ڈپلوماز کراتے ہیں. اس کے بعد وہ بچے 15 کورسز ہم کرا رہے ہیں ان کی ایبلٹیز کے مطابق. اس کے بعد ان بچوں کو ہم انٹرنشپس کرواتے ہیں. ہمارے MOUs ہوتے ہیں ڈفرینٹ کمپنیز کے ساتھ. جو بچے ایڈجسٹ کر جاتے ہیں پھر وہ اپنی جابس پہ لگ جاتے ہیں. تو آپ کے پاس اس وقت ٹوٹل کتنے بچے ہیں؟ فزیکلی چیلنج بچے تقریباً 150 کے قریب ہیں لاہور کے اندر، اور جو پورے پنجاب سے آتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس ہاسٹل فیسلٹی بھی ہے. جو مینٹلی چیلنجڈ ہیں وہ بھی تقریباً 100 کے قریب
हैं तकरीबन 370 बच्चे हमारे पास कसूर में हैं। चिश्तिया में हमारे पास, क्योंकि वो 6-6 महीने के होते हैं तो बच्चे आते जाते रहते हैं, बच्चे मींस बड़े जो कंप्यूटर कोर्सेज और डिफरेंट वो कर रहे हैं वो आते जाते रहते हैं। तो हमारे पास तकरीबन हर वक्त जो है 700-800 बच्चा हमारे पास 1000 के करीब होता है जो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में हमारे चल रहे होते हैं। हमारी सोसाइटी में मैम डिसेबल बच्चों के लिए शायद कोई जगह नहीं होती, ठीक है। उनको ऐसे ट्रीट किया जाता है कि आप लाइक साइड पे रहो, आप क्या कर लेंगे, नकारा हैं आप कुछ नहीं कर सकते। हालांकि उनमें शायद अल्लाह ताला ने सबसे ज़्यादा टैलेंट रख के भेजा हो, ऐसा ही है, राइट। वो सबसे ज़्यादा टैलेंटेड हो, हमसे ज़्यादा सलाहियत शायद उनमें हो, अल्लाह माफ़ करे। बट द थिंग इज़ कि जब उनके पेरेंट्स आते हैं जो कि ऑब्वियसली दे आर गेटिंग चैलेंज्ड बाय द सोसाइटी कि आपका बच्चा क्या कर लेगा, ये है वो है, उन पेरेंट्स की क्या मेंटल स्टेट होती है? उफ, क्या सवाल किया आपने। मैं रोज़ाना इतने पेरेंट्स से मिल रही होती हूँ, सबसे पहला सवाल जो हॉन्ट कर रहा होता है कि हमारे बाद इस बच्चे का क्या होगा। दूसरा बड़ा सवाल, अब ये थेरेपीज़ हो रही हैं तो क्या ये स्कूल चला जाएगा। तीसरा, शादियों पे नहीं लेके जाना चाहते, हमारी एक्सेप्टेंस भी नहीं है, फिर पेरेंट्स भी घबरा रहे होते हैं। अच्छा, अब एक हमारा ना लोगों का सोसाइटी में क्या है कि स्कूल इज़ द क्राइटेरिया। अगर आपका बच्चा स्कूल नहीं जा रहा तो आप उसे कंसिडर करते हैं कि ये नॉर्मल नहीं है। जैसे मैंने भी थोड़ी देर पहले कहा कि अल्लाह ताला ने हर एक को मुकम्मल बनाया है अपनी ज़ात में, ठीक है। अब कोई बच्चा जैसे मछली है वो चल नहीं सकती है ज़मीन पर, अब हम ये कहेंगे कि मछली नॉर्मल नहीं है। या कोई और ऐसा जानवर है जो पानी में नहीं तैर सकता, तो हम ये कहेंगे कि ये हर एक की अपनी अपनी क्वालिटीज़ है, सारे इंसान बराबर नहीं हैं। जो नहीं पढ़ सक रहा, अब मैं आपको एक वाक़या बताती हूँ। अभी 2 दिन पहले हमारे पास एक ऑटिस्टिक बच्चा है, बड़ा वो खामोश सा डल सा बैठा रहता था और हम एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे कि कुछ ऐसा होगा। हमने कैलेंडर खोला, आप उसे 1-2 सालों में कोई दिन बताएं कि फ़लानी तारीख को क्या दिन है, वो आपको एग्जैक्ट बताता है विद इन सेकेंड्स। नाइस, अमेजिंग था। हमारे पास एक बच्चा है छोटा सा 7 साल का, उसको कोई भी मोबाइल दिखाएं, कोई गैजेट दिखाएं, वो आपको उसको पूरी बताता है इसमें कौन सा कैमरा लगा होगा, कौन स्पेसिफिकेशंस हैं, कैसे वो वर्कआउट सिर्फ करता है। उसकी शक्ल दिखता है और वो पढ़ता नहीं है बच्चा। तो ये क्या इन बच्चों के दिमाग हैं, तो अपने आप में ये मुकम्मल है। कोई बच्चा सिंगिंग बहुत अच्छी करता है, हमारे पास एक ब्लाइंड बच्चा है, कमाल सिंगर है, उसकी आवाज़ इतनी प्यारी है। तो हमारे पास जब ब्लाइंड स्टूडेंट्स हैं, मैं चल के जाती हूँ ना तो उनको एग्जैक्टली मेरे कदमों की छाप से पता होता है कि मैडम आमना यहाँ से गुजर के गई हैं, और वो सब अपनी क्लास में खड़े होते हैं कि अच्छा वो गुजर के जा रही हैं। उनको खुशबू से पता चल जाता है कौन क्लास में आ रहा है, कौन जा रहा है, क्या है। तो ये उनकी अपनी सलाहियतें जो बहुत ज़्यादा हैं। हमारे पास कुछ अर्सा पहले एक वालिद साहब आए, ही इज़ 80+, उनकी बेटी इज़ 50 years old बट स्लो लर्नर। उन्होंने कहा बेटा मैं इसको गोद ले लो, मैं अब बोनस पे चल रहा हूँ हर साल, कब मैंने चले जाना है, लेकिन इसका क्या होगा। तो हमारे पास कोई जवाब नहीं होता, हमारे पास कोई ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं है जहाँ पे हम इन बच्चों को रख सके या इनको फ्यूचर के यानी कि इनको संभाला जा सके कि इनको कौन वक्त पे दवाइयाँ देगा, खाना देगा अगर वालिदैन हयात नहीं रहते। या फिर वो एग्रेसिव बच्चे जिनको गांव में छोड़ दिया जाता है कि ये साईं है या इन पे जिन चढ़ गया है खुदा ना खास्ता, वो एक्चुअली ऑटिस्टिक बच्चे हैं जो घरों में नहीं संभाले जा सकते, उनको भी तो कहीं पे हमने रखना है ना। राइट। सो इसके अलावा अगर देखा जाए तो आपके सारे इंस्टीट्यूट्स को चलाने के लिए फंडिंग कहाँ से आती है? Who all are there to support you? वैसे तो हर महीने के आखिर में ना हमारा सांस रुक रहा होता है कि जितना खर्चा हो गया इस बार क्या होगा, लेकिन फिर वो ये कि अल्लाह है ना। ऐसे है कि कोई हमें इदारा यहाँ पे सपोर्ट नहीं करता पाकिस्तान में, बल्कि हम इदारों को सपोर्ट करते हैं। हमारी ऑर्गेनाइजेशन का मेन क्राइटेरिया ये था, ऑब्जेक्टिव ये था कि हमने कभी भी अपने आप को पावरफुल नहीं करना था। देखिए हम सब ने यहाँ सब कुछ छोड़ के चले जाना है, और मुझे ये कभी भी नहीं था कि मुझे कोई अपना नाम बनाना है या अपनी ऑर्गेनाइजेशन का। तो मुझे ये था कि जो पाकिस्तान के हुकूमत के जो ऐसे इदारे बंद पड़े हुए हैं या ताले लगे हुए हैं, हम उन्हीं को रेनोवेट करें, उन पर हम काम करें और हम बच्चों को वहाँ लेकर आएँ कि वहाँ उनमें हलचल शुरू हो। कितनी सारी इस वक्त पंजाब गवर्नमेंट के पास बिल्डिंग्स बंद पड़ी हुई हैं, ताले लगे हुए हैं। तो हमारा मेन एक यही था कि हम हुकूमत के हाथ बने, और जहाँ पे उनके पास पैसे कम हैं या नहीं इन्वेस्ट कर सकते, वहाँ हम फंड्स लेके तो वहाँ इन्वेस्ट करें। बट ऐसा कोई सिस्टम नहीं हमारी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से कि वो आप लोगों को फंडिंग करें या इस तरह से सपोर्ट करें इन चीज़ों के लिए,
یا ڈسیبل بچوں کو تھوڑا آگے لے کے جائیں یا کسی بھی ایکٹیویٹی کے اندر ان کو شامل کریں؟ ایسے ہے کہ وہ اپنے طور پہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. جیسے کارڈ ہے ویل چیئر والے لوگوں کے لیے, ڈسیبلٹی کے لیے انہوں نے کارڈ, ہیلتھ کارڈ بنائے ہیں, ڈفرینٹ کارڈز ہیں, ان کو ویل چیئرز ملتی ہیں, راشن ملتا ہے, وہ ان کی طرف سے اپنا ایک کام چل رہا ہے. لیکن اتنی بڑی آبادی ہے اس وقت, 16% آبادی آپ کے پاکستان کی از ود ڈسیبلٹیز. ہر ایک کو فوکس نہیں کیا جا سکتا. ایکچولی کمی کہاں ہے؟ ہمارے انسٹیٹیوٹس میں. اگر ہمارے پراپر ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹس بن جائیں جیسے ہم لوگ اس وقت کام کر رہے ہیں, کسی کو راشن ایک دفعہ دے دینا ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں نا کہ آپ مچھلی پکڑنا سکھا دیں تاکہ وہ اپنی لائف چلا سکیں. وہ راشن 15-20 دن میں ختم ہو جائے گا, اگلے مہینے وہ کیا کریں گے؟ دے نیڈ اسکلز. تو ادھر سکھانا بہت ضروری ہے. تو گورنمنٹ کو ویسے تو وہ کر بھی رہے ہیں کام, لیکن تھوڑا اور اگر ادھر فوکس کریں کہ ایسے انسٹیٹیوٹس اور زیادہ ہونے چاہیے جہاں پہ ہم ان کو ووکیشنل ٹریننگ کرا سکیں, وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکیں. آلرائٹ, تو اب آگے کون کون سے اور پروجیکٹس آپ کے اپ کمنگ پروجیکٹس جن پہ کام کر رہے ہیں؟ ایک بہت بڑا گیپ ہے پاکستان میں نرسنگ ہوم کا. انفارچونیٹلی پاکستان کو 78 ایئرز ہو گئے, لیکن ہمارے پاس ابھی تک کوئی ایسا ادارہ, کوئی ایسے جگہ نہیں ہے جن بچوں کے والدین حیات نہیں رہیں گے, وہ بچے کہاں جائیں گے. کچھ عرصہ پہلے ایک بڑی نیوز آئی تھی اچھرے سائڈ پہ, 2 بہنیں تھیں, دونوں مینٹلی چیلنج تھیں, سلو تھیں. جب تک ان کی ماں حیات تھی تو ٹھیک تھا, جب ان کی ماں کی ڈیتھ ہوئی تو باپ اکیلا 2 بیٹیوں کو نہیں سنبھال سکتا تھا. ایک بچی 28 ایئرس کی تھی, ایک 32 ایئرس کی تھی. باپ نے دونوں کو ختم کیا اور پھر خود بھی ہی ڈائیڈ. تو یہ کہ ایسے بہت سے واقعات ہیں. بیٹیوں کو کون سنبھالے گا, بچوں کو کون سنبھالے گا. ایک اور بچہ تھا 7-8 سال کا, باپ مزدوری پہ گیا ماں کی ڈیتھ کے بعد, تو کھانے کی پلیٹ رکھ کے گیا بچے کے پاس, بعد میں چوہوں نے اس کے کان تک کتر دیے, بچہ مر گیا, چوہوں نے کھا لیا کیونکہ ماں نہیں تھی. ایسے بہت سے واقعات, بہت سی چیزیں ہیں ہمارے معاشرے میں کہ ہمارے ابھی تک کوئی ایسا انسٹیٹیوٹ نہیں ہے. تو اسی بیس پہ ہم نے ایک انسٹیٹیوٹ, ہم ایک کانسیپٹ لے کر آئے, ہمارے بعد ہمارے بچوں کا کیا ہوگا, نور مسکن کے نام سے. نور اللہ کے نام سے لیا گیا ہے, وہ روشنی, وہ پیار کی روشنی, کرم اور رحم کی روشنی. نور اور مسکن ہے سکون والی جگہ. اس کو آپ گھر کہہ سکتے ہیں, انسٹیٹیوٹ کہہ سکتے ہیں, واٹ ایور. تو نور مسکن جو ہے وہ ہم پاکستان میں پہلی دفعہ کانسیپٹ لے کر آئے ہیں, اور ہمیں اتنی خوشی ہے کہ اتنے سارے لوگ ساتھ جڑ رہے ہیں ہر شہر سے ماشاءاللہ. اور ہمیں ڈی ایچ اے ملتان نے اس کے لیے لینڈ گفٹ کی ہے. ہمارے اس وقت نقشے وغیرہ اپروو ہو گئے ہوئے ہیں. پاکستان کی پہلی فیسلٹی بننے جا رہی ہے جس میں ریہیبلیٹیشن کی فیسلٹی ہے, پراپر ریزیڈینشیل کی فیسلٹی ہے, اور اس کے ساتھ پاکستان کا پہلا ریسرچ سینٹر ہوگا. اب جو لوگ اس میں 3 طرح کے بینیفیشریز ہیں. ایک جو نیورو ڈائیورجنٹ ہیں, جیسے آٹسٹک, ADHD یا ڈاؤن سنڈروم والے بچے جو بڑے ہو جاتے ہیں 30 سال کی ایج میں, 40 سال کی ایج میں, اگر ان کے والدین حیات نہیں ہیں یا ان کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے بچوں کو, تو ان کو وہاں پہ رکھا جائے گا. ان کے لیے پراپر کمرے تیار کیے گئے ہیں. اس کے ساتھ پھر ہمارا دوسرا بہت بڑا گیپ ہے جو اسپائنل کیئر کا ہے. ایکسیڈنٹس ہو جاتے ہیں, لوگوں کے ٹانگیں چلی جاتی ہیں, یا پھر پیدائشی طور پہ جن بچوں کی ہڈیاں ٹیڑھی ہو جاتی ہیں, اور اگر وہ 18-20 سال کی ایج تک پہنچ جاتے ہیں, ان کو اٹھانا بٹھانا, ایون وہ ویل چیئر پہ نہیں بیٹھ سکتے, کمپلیٹ بیڈ ریڈن ہوتے ہیں, ان کا کون خیال رکھے گا. تو ہمارے سیکنڈ بینیفیشریز وہ ہیں. تھرڈ, آپ کو سن کے افسوس ہوگا, اس وقت پاکستان میں 48% ایلڈرلی لوگوں میں الزائمرز اور ڈیمنشیا ہے, جس میں وہ اگریسو ہو جاتے ہیں, بھولنے کی بیماری ہوتی ہے. یہ نہیں کہ بچے رکھنا نہیں چاہتے, لیکن ایکچولی مشکل ہو جاتے ہیں وہ لوگ, ان کو گھروں میں رکھنا. تو وہ کہاں جائیں گے؟ تو ہمارے تھرڈ بینیفیشریز وہ لوگ ہیں. اب جب ہم یہ سارا پروجیکٹ ڈیزائن کر رہے تھے ان سارے لوگوں کے لیے, تو مجھے خیال آیا, کیونکہ میں نے اس چیز کو سفر کیا, میرے بچوں کو جو ڈیزیز تھی مجھے پاکستان میں کسی شہر میں نہیں پتہ چلا. کیوں؟ کیونکہ ریسرچ سینٹر نہیں تھا.
تو اب ہم پاکستان میں پہلا ریسرچ سینٹر لے کر آ رہے ہیں جو ان سارے لوگوں کو جو وہاں رہ رہے ہوں گے، ان کے کھانے پینے کے پیٹرنز، ان کے سونے کے پیٹرنز، دوائیاں کون سی کھائی ہیں، کیا چیز کیسے افیکٹ ہوئی ہے، اگر کوئی اگریسو ہو گیا ہے تو کیا اس کے آس پاس کا ماحول ایسا تھا کہ اس میں ایسا اگریسو بیہیویئر آیا، یا کسی بچے کی وجہ سے، یا کوئی ایسی تھیراپی اس کے ساتھ ہوئی ہے جو اس کو ایگریویٹ کر گئی. ہم اس کے پیپرز، ریسرچ پیپرز تیار کرنا چاہتے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم آنے والی نسلوں کو، آنے والی ماؤں کو ایگزیکٹلی بتا سکیں کہ انہوں نے اپنے بچوں کی، اگر وہ مینٹلی چیلنجڈ ہیں یا فزیکلی چیلنجڈ ہیں، تو کیسے پرورش کرنی ہے. ہمارے ڈیموگرافکس ڈفرینٹ ہیں پاکستان کے. ہم افسوس کی بات ہے کہ ہم انڈیا، بنگلہ دیش، امریکہ، یو کے کی ہم ابھی تک پڑھ رہے ریسرچ. وائی ناٹ پاکستان؟ ہمارے پاس اپنا کچھ ہے ہی نہیں، اور ہماری اتنی زبردست یوتھ ہے، ہمارے اتنے اچھے پی ایچ ڈیز ہو رہے ہیں، ہمارا ریسرچ سینٹر بہت جو یونیورسٹیز کرا رہی ہیں، لیکن ہمیں اس سبجیکٹ پہ دھیان دینے کی ضرورت ہے. آپ کو پتہ ہے اس وقت آج سے 5 سال پہلے 150 بچوں کے بعد ایک بچہ ہوتا تھا ود مینٹل چیلنج یا فزیکلی چیلنج ڈسیبلٹی. اس وقت 1 in 36 ہے. ہر 36 بچے کے بعد ایک بچہ آپ کا اسپیشل نیڈس کے ساتھ آ رہا ہے. اگر ہم نے ان ساری چیزوں کو نہ روکا، نہ ان کو ایڈریس کیا، تو آپ سوچیں آنے والے ٹائم میں پاکستان کتنے برے طریقے سے ہماری جنریشن خراب ہو رہی ہے. ہماری جنریشن تو خراب ہو رہی ہے، بٹ میم دا تھنگ از کہ کیا آپ ان کی میڈیکل فیسلٹیز کو کیسے مینیج کرتی ہیں؟ ابھی آن گوئنگ پروجیکٹ میں یا فیوچر پروجیکٹ میں؟ آن گوئنگ پروجیکٹ میں، ان فیوچر میں آپ کا کیا پلان ہوگا؟ اچھا، اس وقت جو ہمارے آن گوئنگ پروجیکٹس ہیں، اس میں ہماری ریہیبلیٹیشنز ہوتی ہیں، جیسے اس کی بچے کی اسپیچ تھیراپی ہے، فزیو تھیراپی، آکیوپیشنل تھیراپی اور بیہیویئر تھیراپی بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے ان بچوں کی. ہمیں یہ پتہ، ہم بچے کو پہلے اسیس کرتے ہیں کہ اس بچے کے گھر میں کیا بیہیویئر ہے. اچھا، انٹرسٹنگلی ہر بچے کا گھر میں الگ بیہیویئر ہے اور ہمارے پاس آ کے الگ بیہیویئر ہے، کیونکہ یہاں پہ اس کے فرینڈز ہیں، ٹیچرز ہیں، پراپر پروفیشنل تھیراپسٹ ہیں جو ان بچوں کو ہینڈل کر رہے ہوتے ہیں. یہاں وہ بچے ڈفرینٹ بیہیو کر رہے ہوتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. اب وہ شادی پہ جائے گا، وہ بچہ ڈفرینٹ بیہیو کرے گا. ہو سکتا ہے وہاں کی ایسی لائٹس ہیں یا ایسا میوزک ہے جو اس بچے کو ایگریویٹ کر دیا ہے، تو ہم اریٹیٹ ہو رہا ہے، تو اس کے لیے بہت ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے. تو ہم یہاں پہ ہر بچے کا پراپر پلان بنتا ہے کہ اس کو ہم کیسے اس بچے کو ہم نے لے کے جانا ہے. پھر ہم اپنے پیرنٹس کی ٹریننگ کرتے ہیں ان کے مطابق کہ آپ کے بچے کو ان چیزوں سے پرہیز رکھیں، اس بچے کو میٹھا نہیں دینا، اس کو آئل سے وہ دور رکھیں یا دودھ نہ دیں اس کو. تو اس بچے کا پراپر ہوتا ہے پلان. اچھا، جو ہمارا نور مسکن ہے، اس میں ہم یہ کرنے لگے ہیں کہ جو وہاں کے میڈیکل کالجز ہیں ان کو ہم بورڈ پر لے کر آ رہے ہیں، بورڈ آف گورنرز میں، کہ پراپر SOPs ڈیولپ ہوں. جیسے کوئی بڑا بزرگ ہے، بیڈ ریڈن ہے یا ویل چیئر پہ ہے، تو ان کی ڈگنیٹی قائم رکھتے ہوئے ان کو کیسے ویل چیئر سے اٹھانا ہے، بٹھانا ہے، نہلانا ہے، کپڑے چینج کروانے ہیں، کھانا کیسے کھلانا ہے. تو ہم اس کے پراپر SOPs کی تیاریاں کر رہے ہیں. ہماری سے کولیبریشن آسٹریلیا کے ساتھ بھی چل رہی ہے. وہاں کے جو ان لوگوں نے کیونکہ بہت زیادہ چیزیں ڈیولپ کر دی ہیں، میں یہ چاہتی ہوں کہ ہم پاکستان میں انشاءاللہ اس کو لے کر آئیں. یہ ہمارے پاکستان کا پروجیکٹ ہے نور مسکن. ہمارے آنے والی جنریشن کے لیے ہم یہ تیار کر رہے ہیں. جیسے میں نے کہا کہ میری زندگی کا آغاز میرے 2 بچوں سے شروع ضرور ہوا تھا، لیکن اب ایکسپیرینس آپ کا ایسا تھا کہ آپ کی پوری زندگی کے لیے آپ کا ایک سکسیس روڈ بن گیا. اور وہ بچے پتہ نہیں اب میرے کب کھاتے، کب پیتے، کب سوتے، پوری ٹیم خیال رکھتی ہے. لیکن میرے لیے اہم میرے پاکستان کے وہ بچے ہیں یا وہ مائیں ہیں جن کا بوجھ بانٹنے کے لیے میں نکل گئی ہوں، اپنا اللہ سے وعدہ پورا کرنے کے لیے کہ میں اس ملک کے لیے انشاءاللہ جب تک آخری سانس ہے ہم نے اس چیز پہ کام کرنا ہے انشاءاللہ. سو آپ کے فیوچر میں اب کون سے نئے پروجیکٹس آپ اس کے علاوہ دیکھ رہی ہیں کہ اس کو آپ نے لے کے آگے چلنا؟ انشاءاللہ جی، جو ہمارا نور مسکن کا پروجیکٹ ہے پاکستان کا نرسنگ ہوم، ابھی تو DHA ملتان میں ہے. اب ہم ڈفرینٹ جگہوں پہ اس کی اپلیکیشنز ڈال رہے ہیں کہ جہاں جہاں ہمیں کوئی بھی لینڈ ڈونیٹ کرنا چاہتا ہے صدقہ جاریہ کے لیے، یا کوئی بنی بنائی بلڈنگ ہے، ہم اس کو تھوڑا سا رینویٹ کریں اور ادھر ہم اس پروجیکٹ کو شروع کر دیں. نرسنگ ہوم کی بہت اشد ضرورت ہے، بہت زیادہ. کوئی ڈسیبل ایون ڈسیبلٹی یہ نہیں کہ بائی برتھ، ایون جو بعد میں کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے وہ بھی آ جاتی ہیں. بالکل میم، آپ کوئی گورنمنٹ آف پنجاب سے اپیل کرنا چاہتی ہیں اس پروجیکٹ کو لے کے آگے فردر، یا پھر کوئی میسج دینا چاہتی ہیں ہماری پبلک کو؟ میں اپنے پاکستان کے سب لوگوں سے بات کرنا چاہتی ہوں، اور جو پاکستانی باہر بیٹھے ہوئے ہیں،
خدارا ہمارے بچوں کو ایکسیپٹ کریں. بچے سب کے سانجے ہیں. ہمارے گھروں میں ڈسیبلٹی آئی ہے, خدا نخواستہ کسی گھر میں بھی آ سکتی ہے. پلیز ان بچوں کو وہی عزت, وہی پیار دیں. کبھی کسی بچے کو دیکھیں تو استغفر اللہ کر کے پلیز منہ نہ موڑیں. ان کو نفرت کی نظر سے مت دیکھیں. اور دوسرا اس بات پہ یقین رکھیں, مائیں ساری بہت خاص ہوتی ہیں, لیکن وہ مائیں جو ان بچوں کو سنبھال رہی ہوتی ہیں وہ خاص بچوں کی بہت خاص مائیں ہوتی ہیں. تو ان بچوں کو خیال رکھیں, پیار کریں اور ان کی ایکسیپٹ کریں ان کو. تھینک یو سو مچ میم فار کمنگ اوور. اور اسی کے ساتھ ہم دونوں کو اجازت دیجیے, انشاءاللہ جلد حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.